ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل سمریز سالک صاحب نے. جی میجر جنرل سمریز سالک صاحب, کیا کہیں گے؟ امریکہ کی مہربانیاں بار بار پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے افغانستان سے تعلقات جو ہے وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. انڈیا اپنا نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے. آپ کیا کہیں گے جنرل صاحب اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائم میں رہ رہے ہیں. جی جی. اور ایک چائنیز کرس ہے that may you live in interesting times. ٹاپ پہ گلوبل لیول پہ امریکہ اور چائنا میں ایک رائولری چل رہی ہے. چائنا جو ہے وہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. بالکل صحیح. گلوبل ڈومینیشن میں جی. چائنا جو ہے وہ اپنے ایریا سے باہر نکلنا چاہتا ہے اس ریس میں, اور پاکستان اس کو ایک راستہ پرووائڈ کرتا ہے جس کے تھرو چائنا جو ہے وہ اپنی ٹریڈ بڑھا سکتا ہے باہر کی دنیا کے ساتھ. تو امریکہ نے لاجیکلی اسپیکنگ اس پرسوٹ کو کنٹیسٹ کرنا ہے, ریٹارڈ کرنا ہے چائنا کی رائز کو اور کرٹیل کرنا ہے, اور آئیڈیلی اگر وہ اس کو روک سکے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. تو جیسے 20ویں صدی میں پاکستان دو بڑے ہاتھیوں کی لڑائی کے سینٹر میں رہا ہے, اس دفعہ پھر پاکستان دو بڑے ہاتھی جس میں ایک امریکہ اور ایک چائنا, ان کی رائولری جو کسی ٹائم پہ بھی لڑائی میں کنورٹ ہو سکتی ہے اس کے سینٹر میں آ گیا. ایک طرف اسے امریکہ کھینچ رہا ہے اور ایک طرف اس کا فیوچر ہے جو کہ میرے نزدیک چائنا کے ساتھ لنکڈ ہے. امریکہ اس وقت بھی سپر پاور ہے, تو ہماری جو موجودہ پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں, اکنامک چیلنجز ہیں, سیکیورٹی چیلنجز ہیں, تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاید امریکہ ہمارے انٹرسٹ کو بہتر سرو کر سکتا ہے. جی. تو اس وجہ سے امریکہ کو ایک دفعہ پھر پاکستان کی ضرورت پڑ گئی ہے. پہلے بھی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی رہی. جب سوویت یونین افغانستان میں آ گیا تو پاکستان کی ضرورت پڑی, اور اسی طریقے سے اس وقت جو پاکستان میں لیڈرشپ تھی ان کی تعریفیں ہوتی تھیں. پھر وار آن ٹیرر کا مسئلہ آیا, پھر پاکستان کی امریکہ کو ضرورت پڑی. اسی طریقے سے جو اس وقت لیڈرشپ تھی ان کی تعریفیں ہوتی تھیں اور ان کو خوش کیا جاتا تھا. اب 21 سینچری میں دوبارہ سے پاکستان مڈل میں آ گیا ہے اور ہم وہی سائیکل دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ امریکہ جو ہے وہ بہت مہربان ہے پاکستان کے اوپر. نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. تو ایک تو یہ ایشو ہو گیا کہ امریکہ کی موٹیویشن یہ میرے نزدیک ہے کہ پاکستان کو چائنا سے دور کیا جائے. بالکل. اور چائنا کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس ریجن میں, جس میں سی پیک ایک بہت امپورٹنٹ آبجیکٹیو ہے, اس کو سلو کیا جائے یا ختم کیا جائے. جی جی جنرل صاحب. سیکنڈ جو موٹیویشن مجھے نظر آتی ہے یو ایس کے لیے وہ ہے ریئر ارتھ میٹلز. بالکل صحیح. یو ایس کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کیونکہ چائنا نے اپنے کنٹرول زیادہ اسٹرنجنٹ کر دی ہیں. پھر یو ایس نے یوکرین میں یہی کام کرنے کی کوشش کی, اسے نہیں کامیابی ہوئی. اب اس کو جو ریئر ارتھ میٹلز نظر آتے ہیں یا افغانستان میں یا پاکستان میں. افغانستان میں وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ بغرام بیس واپس لے لے تاکہ وہ اس طرح کے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے. اور پاکستان کے ساتھ جو مہربانیاں ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے اور میرے نزدیک ہے کہ ریئر ارتھ میٹلز کے لیے کی رسائی حاصل کی جائے جو کہ فیوچر میں امریکن ٹیکنالوجی کے لیے بہت کریٹیکل ہے. اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ انڈیا کی جو قربتیں ہیں وہ افغانستان کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کے ساتھ دوری ہو رہی ہے. جب سے امریکہ نکلا ہے افغانستان سے, امریکہ کی موجودگی میں بھی ہم ٹیررزم فیس کر رہے تھے جو کہ افغانستان سے آتا تھا. بڑی دیر سے ہم نے جنگ لڑی ٹیررزم کے خلاف اور ٹیررزم کو واپس پش بیک کر دیا افغانستان میں. امریکہ 2021 میں یہاں سے نکلا تو دوبارہ سے ٹیررزم میں فلپ آیا, ٹیررزم بڑھا. اور اب دوبارہ سے ہم افغانستان کی سوائل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ٹیررزم میں یوز ہو رہا ہے. صحیح صحیح. اس ایشو پہ
پاکستان اور افغانستان میں دوریاں بڑھی بالکل صحیح. اور پاکستان نے تھرو آؤٹ کوشش کی کہ جو افغان گورنمنٹ ہے وہ ریئلائز کرے اور وہ اپنے علاقے میں اپنا کنٹرول ایکسرسائز کرے اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کو پاکستان کی طرف نہ آنے دے. جی. لیکن افغانستان میں میرے نزدیک کیپیسٹی کا ایشو بھی ہے اور ول کا بھی ایشو ہے. اور پاکستان آج کل ڈیلی بیسس پہ بہت قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. بالکل صحیح. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان نے ایک offensive کیا افغانستان کے اگینسٹ تو اس کے بعد ان لاسز میں کمی آئی ہے. جی. تو ظاہر ہے جب افغانستان پاکستان کے نزدیک ہوگا تو جی. انڈیا سے دور ہوگا. جی. اور اگر افغانستان پاکستان سے دور ہوگا تو انڈیا کے نزدیک ہوگا. تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کی بھی جو اسٹریٹجی ہے کہ جو نیبر ہے وہ دشمن ہے اور نیبر کا نیبر ہے وہ دوست ہے. بالکل تو صحیح. جب امریکہ یہاں پہ آپریشن انڈیورنگ فریڈم کرنے آیا تھا 2001-2 میں تو اس وقت ناردرن الائنس جو کہ منورٹی تھی وہ افغانستان میں پاور میں آ گئی اور ناردرن الائنس ہسٹوریکلی پرو انڈیا رہی ہے. رائٹ. تو ناردرن الائنس کے آنے سے انڈیا کا جو انفلوئنس تھا وہ افغانستان میں بڑھ گیا. اس انفلوئنس کے تحت انڈیا نے وہاں پہ انویسٹمنٹس کی, اپنے ان روڈز بنائے, اپنا انفلوئنس انکریز کیا, اپنے کنیکشنز بنائے جس کو وہ یوز کر رہا ہے پاکستان میں ٹیررزم کے لیے. جی. تو میرے نزدیک یہ انفارچونیٹ ہے کیونکہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ کے بغیر ان کے لیے جینا بھی مشکل ہو جائے گا بیکاز ان کی ساری ٹریڈ, ساری سپلائیز پاکستان کے تھرو گزرتی ہیں اور انڈیا ان کو ڈائریکٹ یہ کچھ سپلائی نہیں کر سکتا. آلدو ایک کنیکشن بن چکا ہے جو چابہار پورٹ سے تھرو ریل افغانستان پہنچتا ہے, دیٹ از ایران, اور ایران سے افغانستان. بالکل صحیح. لیکن یہ کہ ایک ڈپینڈنسی ان کی ابھی بھی پاکستان کے اوپر ہے. تو ٹاکس ہو رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ جو سینس ول پرویل اور ہم بہت جلد امن دیکھیں گے پاکستان بارڈر کے اوپر. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.